السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج کل کچھ لوگوں کو سوائے دوسرے لوگوں کی کردار کشی کرنے کے کچھ نہیں سوچتا۔ پاکستان میں یہ کام کتابوں کے ذریعے اور انٹرویوز کے ذریعے شروع ہو چکا ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی نے کردار کشی کو مزید آسان اور تیز تر بنا دیا۔ سوچیں آپ صبح اٹھیں اور آپ کی کوئی ویڈیو آپ کا کوئی دوست واٹس ایپ پر بھیج کر پوچھ رہا ہو کہ یار یہ تم ہو، اور آپ خود وہ ویڈیو دیکھ کر حیران رہ جائیں کہ شکل تو میری ہے لیکن یہ سب کچھ میں نے تو نہیں کیا۔ لیکن جب تک یہ ثابت ہوگا کہ جعلی ویڈیو ہے، آپ کے امیج کا تو بیڑا غرق اور کباڑا ہو چکا ہوگا۔ حال ہی میں انڈین اداکارہ عالیہ بھٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس کا عالیہ بھٹ سے تعلق ہی نہیں تھا۔ اس کے باوجود ان کے امیج کو خراب کرنے کی ایک کوشش تھی۔ یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈی فیک ٹیکنالوجی کی کارستانی ہے، جو اب ایک حقیقت ہے، اور اس کے ذریعے ڈی فیک آڈیو یا ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، اور عام لوگوں کے لیے اس میں فرق کرنا آسان نہیں۔ اس سے پہلے انڈین اداکارہ کاجول کترینہ کیف اور رشمیکا مندانا کی ڈی فیک سامنے آ چکی ہیں، جس پر انڈیا کی ٹیکنالوجی اور انفارمیشن کے وزیر نے ڈی فیک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پلان بنانے کی بھی بات کی تھی۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، جسے مسئلہ نہ سمجھنا بلی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے۔ ہمارے سامنے یا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جدید ترین کمیونیکیشن گیجٹس تو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات یا نقصان دہ اثرات سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اب وہ زمانے گئے جب تصویر ہیلی کاپٹر سے پھینکی جاتی تھی یا پھر اخباروں کی خدمات حاصل کی جاتی تھی۔ اس کا مظاہرہ پاکستانی سیاست میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب ڈیپ فیک کا دور ہے، اور جتنی تیزی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت ترقی کرتی جا رہی ہے، زندگی کے دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی اس کا استعمال بڑے خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ 2021 کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے امیج جنریٹر ایپ کی وجہ سے لوگوں کا بہت سا ڈیٹا انٹرنیٹ سے اٹھا لیا گیا۔ اب ان کمپنیوں کے پاس وسیع مقدار میں اتنا زیادہ ڈیٹا موجود ہے کہ کسی کی بھی ڈیپ فیک وائس یا امیج یا ویڈیو بنانا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ تو سیاست بھی اس سے بچی نہیں رہی، بلکہ اس سے تو جان بوجھ کر استعمال کرنے کی مثالیں بھی انڈیا اور ارجنٹینا اور دیگر ممالک میں سامنے آ چکی ہیں۔ اے آئی سے تیار کردہ مواد کا مطلب ہے کہ سیاست اور الیکشن کیمپینز میں زیادہ کثرت سے تیار اور استعمال کیا جا رہا ہے، اور مستقبل میں اس کا استعمال بڑھنے کا خطرہ ہے۔ اگر آپ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پر ایکٹیو ہیں یا پھر ان پلیٹ فارمز کا وزٹ کرتے رہتے ہیں، تو آپ کو واضح طور پر سیاسی جماعتوں کی حمایتوں کی مدد سے ایسے امیجز یا تصویر دیکھنے کو ملتی ہوں گی جو ان کی خواہشات کے مطابق تیار کی گئی، یعنی کہ اپنے مخالف سیاسی جماعت کو نیچا دکھانے کے حوالے سے ان سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کے اے آئی ڈائریکٹڈ تصاویر بنائی جاتی ہیں جو ان کے سیاسی ماحول یا حالات کی پرسیپشن کی عکاسی کرتی نظر آ رہی ہے اور دیکھنے والے کو تسلی کا باعث بنتی ہے۔ لیکن یہ ٹرینڈ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ اس طرح بعض اوقات ووٹروں کے درمیان الجھن اور لڑائی کا سبب بنتا ہے، اور ڈی فیک کے نتیجے میں حقیقت بھی کہیں دب کر رہ جاتی ہے۔ پاکستانی سیاست میں اگرچہ ابھی بھی وہی روایتی طریقہ زیادہ مقبول ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اب یہ رجحان تیزی سے پھیل رہا ہے، اور جس طرح ہماری سیاست و معاشرہ پولرائزیشن کا شکار ہے، انتخابی سیاست کے میدان میں ڈی فیک آڈیو اور ویڈیو اور تصویروں کو خطرناک طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ غلط معلومات کو بالکل نئے مؤثر طریقے سے پھیلایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی سیاسی لیڈر کی آواز کو کلون کر کے، یعنی کسی بھی سیاسی لیڈر کی آواز کو کلون کر کے کسی بھی ویڈیو پر لگا کر اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا سکتا ہے، اور عام لوگوں کے لیے اصلی اور جعلی میں فرق کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اور سیاست جس طرح ہمارے معاشرے میں دشمنی میں بدل چکی ہے، اس کا استعمال روکنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو پہلے ہی لیک ویڈیوز ایک اچھی خاصی تاریخ اور روایت موجود ہے۔ تو ایک تو سیاسی کارکنوں کو ایسی کسی بھی کمپین کا اعلی کار بننے سے بچنا چاہیے، اور سیاسی مخالفت کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے کسی کی کردار کشی کو استعمال کرنے سے گریز کریں، اور سیاستدانوں کو بھی اپنے مخالفین کی کردار کشی کو نہ صرف اپنا ہتھیار نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اپنے فالوورز کو بھی سختی سے منع کریں کہ وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں۔ اگر سیاست کرنی ہے تو اپنے پرفارمنس، اپنے منشور اور مخالفین کی سیاسی اور معاشی غلطیوں کی نشاندہی کر کے کی جائے۔ کسی کی کردار کشی کی بنیاد پر کی گئی سیاست کے نہ تو پھل میٹھے ہوں گے اور نہ ہی اس کے معاشرے پر اثرات اچھے ہوں گے، کیونکہ اگر سپورٹر اور ووٹر کو
صرف استعمال ہی نہیں کرنا، اس کی سیاسی اور اخلاقی تربیت کی ذمہ داری بھی سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈرز کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈی فیک سے کیسے بچا جائے اور اسے کیسے پہچانا جائے۔ جب بھی آپ سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو یا آڈیو کلپ دیکھیں تو اسے پھیلانا یا شیئر کرنا نہ شروع کر دیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اس گھناؤنے کھیل میں استعمال ہو رہے ہوں، اور آپ کو سب سے پہلے تو باخبر رہنا بہت ضروری ہے کہ حقیقت میں کیا سیاسی پیش رفت ہو رہی ہے۔ آپ کی یا دوسری سیاسی لیڈران ان کے بیانات میڈیا پہ چلتے ہیں، ایسی ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے خود جا کر دیکھ لیں کیا واقعی انہوں نے ایسے کہا ہے، یا پھر کہیں آڈیو ڈیپ فیک یا ایڈیٹنگ ٹرولز کے ذریعے تو نہیں بنائی گئی۔ تو آپ کے سامنے اپنے یا مخالف سیاستدان کا کوئی بھی متنازع بیان آئے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آڈیو ویڈیو جعلی بھی ہو سکتی ہیں، تو شیئر کرنے سے پہلے مختلف ذرائع سے تصدیق کر لیں۔ اور اب ڈیپ فیک اور اے آئی سے بنائے گئے کلپس کو چیک کرنے کے لیے ٹرولز بھی موجود ہیں، تو بہت احتیاط کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کا کیریئر خراب کر سکتا ہے، کسی کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا ہے، اور پھر کل کو آپ اور آپ کے لیڈر یا کوئی قریبی بھی اس کا وکٹم بن سکتا ہے۔ تو صرف اندھا دھند سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں اور اس کے برے اثرات کو بھی سمجھیں۔